السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز پر ہم آیا ہوں جو میزبان فیاض نائج گفتگو کروں تھا ملک کے سیاسی منظرنامے تے نیب قانون FATF کے بارے میں حکومت مخالف دور کے وچ میں جو تکرار ہندڑو ان تے گفتگو کرنے لائے اساں رابطو کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامور تجزیہ جناب شاہین قریشی صاحب سے۔ شاہین قریشی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شاہین قریشی صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ 2-3 دنوں سے جو اسمبلی کے اندر یہ چل رہا ہے اپنا حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان یہ ٹگ آف وار ان 2 لاز کے اوپر؟ جی، اسمبلی کے اندر وہ ہو رہا ہے جو اسمبلی سے باہر ہو رہا ہے کہ آج PTI کی حکومت کو 2 سال 2-4 دن پہلے 25 تاریخ کو ہو گئے ہیں، تو 2 سال کی کارکردگی کے بعد اپوزیشن نے نتیجتاً طے کیا ہے کہ وہ اس حکومت کو ٹف ٹائم دے گی۔ تو دوسری طرف جو پارلیمنٹ ہے اس میں تو قانون سازی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائے نام ہو رہی تھی، جتنی بھی ہوتی ہے وہ فرمائشی قانون سازی ہوتی ہے، یا روٹین کی ہوتی ہے یا فرمائشی ہوتی ہے۔ میجر قانون سازی پیچھے جو ہے جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے وقت ہوئی تھی، جس کے اندر بڑی باتیں ہوئیں اور پھر ایک دم سے سارا کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا اور سب نے ان کو ایکسٹینشن دے دی۔ اس کے بعد کوئی ایسی خاطر خواہ تو قانون سازی نہیں ہوئی اور چھوٹی چھوٹی جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتی رہی۔ پرانے جو ہیں قانون ان کے اندر جو ہے کوئی امینڈمنٹس یا بہتری کے لیے تجاویز آتی رہیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی قانون سازی ہوئی۔ اب جو قانون سازی آئی ہے اس کا کانٹیکس انٹرنیشنل بھی ہے اور نیشنل بھی ہے۔ در حقیقت تو سارا معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو سیاست ہے وہ نیب کے سارے سلسلے کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہیں، اور موجودہ جو حکومت PTI کی ہے ان کے KP میں کیونکہ پچھلی حکومت رہی تھی وہاں پہ جتنے بھی معاملات کے اوپر دھاندلی کے کرپشن کے الزامات ہیں اس پہ کوئی ایکشن اور اقدامات نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں جب KP نے PTI نے حکومت کی تو انہوں نے نیب کا ادارہ ہی بند کر دیا تھا۔ تو اب ایک طرف یہ نیب کے ساتھ ایمبیڈ کر کے FATF کے قانون کو بھی لا رہے ہیں، لیکن کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ اپوزیشن جو ٹارگیٹڈ ہے، وکٹمائز ہو رہی ہے، وہ گورنمنٹ کو آرام سے آگے جانے دے گی؟ چونکہ ہم خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں میڈیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل آبجیکٹیولی تجزیہ کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر اب کنسنسس ہے کہ جو ایون پروگرام کرنے والے الیکٹرانک چینل پہ PTI حکومت کی طرف جن کا جھکاؤ بھی ہوتا تھا، آج ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ جو نیب کے کیسز جو ہیں حکمران جماعت کے لوگوں کے اوپر تو بنتے بھی نہیں ہیں، نہ کوئی گرفتاری ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے ابھی انویسٹیگیشن کی سطح پہ ہی گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ایک واضح ہو چکا ہے کہ بھئی موجودہ حکومت اکراس دی بورڈ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہی، اور اس کے اندر پاکستان کا میڈیا بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جہاں تک FATF کی آپ بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی موجودہ حکومت کا کوئی خلوص نظر نہیں آتا مجھے، کیونکہ ہم 4 ماہ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو جو یہ پینڈیمک کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ٹائم ملا، ورنہ تو یہ اگست کے اندر جو میٹنگیں پیچھے جو 24 جولائی کو 13 نکاتی ایجنڈے تھے کہ بھئی کہ بھئی آپ اس کے اندر ان 13 سوالات کو ایڈریس کر کے اگلی میٹنگ میں آئیے، تو وہ پینڈیمک کی وجہ سے التوا کا شکار ہو گئے۔ ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت بما ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی اتنا خاطر خواہ ہوم ورک کر چکے تھے کہ وہ گرے لسٹ سے نکلنا کس طرح ممکن تھا۔ جبکہ میں تو ذاتی طور پہ یہ بات بھی کرتا رہا کہ اگر اس دوران میں FATF کو کیسے آپ مطمئن کریں گے کہ ڈیموکریٹک جو ہے آپ کی کریڈیبلٹی وہ کوشچن ہو چکی ہے اور آزادی صحافت کو آپ نے ہٹ کر دیا ہے،
تو آپ تو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ پر جانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ آج کی جمہوریت کے ساتھ وابستگی کو بھی دیکھا جائے گا، آپ کو اگر ٹیررزم کے معاملات کے ساتھ دیکھا جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، آپ کا احتساب جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہے کہ نہیں ہے، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہے۔ یہاں پر 24 چینل، نیو چینل یہ بند ہوئے ہیں، یہاں پر اخبارات کے حالات خراب رہے، یہاں پہ ڈان کے سرکولیٹ ہونے میں پرابلم رہے، جیو عارضی طور پہ بند ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ حکومت اور ان کے جو ہیں سلیکٹرز یہ سمجھتے کہ بھئی واقعی یہ عالمی سطح پر ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، سنگین اس کی اہمیت ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں، تو ان حکومت کا اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کا طرز عمل جمہوری ہوتا اور وہ نیشنل کنسنسس اور یہاں پر قومی اتحاد کی صورت کے اندر آگے پیش رفت کرتے، جس سے پوری سوسائٹی نظر آتی کہ وہ جو گلوبل ڈیمانڈ ہے اور جو وش لسٹ ہے اس کے مطابق مثبت اقدامات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بالکل استعمال کرنے کے لیے ہو رہی ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی یہ ڈیمانڈز ہیں اور ٹیررزم میں جو فنڈز آتا ہے اسے کیسے روکا جائے۔ ابھی تو بہت سارے سوالات ہیں جس پہ عمران خان کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو تو تربیت ہم خود دیتے رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے بہت سارے معاملات پہ ایک سچی پوزیشن لینے کی بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مہمان اٹھ کے جا کے اور کسی ملک میں چلا جاتا ہے، احسان اللہ احسان، اور یہاں اپوزیشن کی ایک جماعت کے رہنما بلاول کو قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا عالمی سطح پر یہ معلومات جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فورن مشنز اور ایمبیسیز نہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں سے کیسے چلے جاتے ہیں دہشت گردوں کے وہ لوگ، یعنی احسان اللہ احسان تو اتنا ہائی لائٹڈ جو ہے آدمی ہے کہ جو بھی اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کی وہ پرائیڈ کے ساتھ ذمہ داری لیتا رہا ہے۔ تو وہ ایک ایسا اے پی ایس کا معاملہ تھا جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اتنی سگنیفیکنٹ سچویشن کے اندر بھی جب ہمارے رویے اتنے کیئرلیس ہیں کہ وہ احسان اللہ احسان باہر چلا جائے تو ہماری سنجیدگی جو ہے ٹیررزم کے بارے میں وہ سامنے آ جاتی ہے، اور ہم جمہوری انداز جب نہیں لے کے چلیں گے تو پھر ہمارے ادروائز جمہوری ہونے کا جو ہے جو ایف اے ٹی ایف کا یہ یورپین ملکوں کے ڈیمانڈ ہوتی ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر ہم کوئی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، ہم اسے یوز کر رہے ہیں اور ہم ایکچولی اسی طرح احتساب کرنا چاہ رہے ہیں جس میں اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو آوازوں کو دبانے کے لیے، میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے بھی نیب ہی بطور ٹول استعمال ہو رہی ہے، اور میر شکیل الرحمان جو گرفتار ہیں وہ بھی 34-35 سال پرانے معاملات میں نیب کے ذریعے ہی کیا گیا ہے۔ وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا رفیق برادرز کے سعد رفیق اور اس کے بھائی کے کیس میں واضح کہہ دیا ہے نا کہ وہ تو اپنا نیب جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے۔ ہاں، جسٹس باقر کے فیصلے کو تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اپنا مسودہ دیں ترامیم کا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو آؤٹ لائن اور تھیم یہ ہے کہ جو جسٹس مقبول باقر نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا ہے۔ دیکھیے، اسے آرم ٹویسٹنگ کا ادارہ، اسے سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے ٹائم اینڈ اگین۔ تو اگر ہماری حکومت کی اور ہماری جو ہے مقتدر حلقوں کی یہ ذمہ داری کا لیول ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین جو عدالت ہے وہ اس سارے اقدام کو، سارے عمل کو جو ہے نام دے چکی ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کرنے کے لیے اور بونوں کو اقتدار میں لانے کے لیے ان کا سائز بڑھا کر انہیں اقتدار دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک طرح کا کامنٹ موجودہ حکومت کے اوپر پہ بھی ہے کہ یہ بونے ہی تھے، چونکہ پاکستان کے عوام اس چیز پہ رائے رکھتے ہیں کہ یہاں پر الیکٹیبلز کا جو معاملہ ہوا، نواز شریف پینامہ بھگت رہے تھے، اور یہاں جنوبی پنجاب سمیت پورے پاکستان میں جس طرح الیکٹیبل
اور جس طرح جہانگیر ترین کے طیارے پہلے بھی چلے اور بعد میں بھی چلے اور اب ان کو سیف ایگزٹ دے کے نکال دیا گیا، تو یہاں پہ کوئی ایسی نہ گڈ گورننس کی مثال ہے، نہ کوئی اقتصادی ریہیبلیٹیشن کی، اقتصادی بحالی کی کوئی بات ہے، بدحالی آ گئی ہے، نہ یہاں روزگار کی بات ہے، نہ انہوں نے پینڈیمک کے معاملے میں ایک ہی اپوزیشن صوبے میں دوسروں کی حکومت تھی اور جن کا تاثر تھا کہ وہ اچھی طرح جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اس معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں کرونا وائرس کو، لیکن وہاں پر انہوں نے سیاسی جو فضا مقدر کی اور اس کو خراب کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو کسی بھی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک قومی سطح پہ اسٹیٹس مین کے طور پہ عمران خان سامنے نہیں آئے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک جو ان کے ماضی میں دعوے رہے ہیں اس کا کوئی ایک رتی بھی اشارہ ملتا ہو کہ وہ کوئی اصول کی سیاست کرنے آئے ہیں۔ لیکن شاہین قریشی صاحب، اس وقت کا جو مسئلہ ہے، اپوزیشن کے پاس مختلف وقتوں پہ ان کی مختلف ڈیمانڈز تو آتی رہتی ہیں، کبھی وہ پرائم منسٹر کے استعفے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ ان الیکٹڈ ڈیول نیشنلسٹ جو ہیں نیشنل اپنا مشیروں کے استعفے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ جو ہے شیخ رشید کے استعفے کے مطالبہ کرتے ہیں، کبھی وہ جو ہے عثمان بوزدار صاحب کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس بھی تو کوئی ایک کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی پلان ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اپوزیشن کو اس طرح کی سارے معاملات کی سمجھ ہے کہ جو عالمی سطح پر معاشی صورتحال پینڈیمک کے نتیجے میں ہوئی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے دعوے اور منشور کے مطابق کوئی اقتصادی پیکج دے پائے گی، کوئی لوگوں کو سکون کا سانس دے سکے گی، روٹی کپڑے مکان والی پارٹی ہو۔ خود عمران خان جس نے 50 لاکھ مکان اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، تو پینڈیمک سے پہلے کے حالات دیکھ لیں 1.5 سال کے، تو کیا وہ ایسے تھے؟ وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا تھا سارا۔ تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جو پہلے بھی اقتدار کر چکی ہیں، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، انہیں یہ سمجھ ہے اور انہیں یہ حق ہے سیاست کرنے کا، جو میری دانش میں ایسا ہے کہ بھئی اگر یہاں پر مقتدر حلقوں نے کسی کو سہولت کاری کا رول ادا کیا تھا تو وہ اس ملبے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلڈنگ گرے گی تو اس کا ملبہ کس کس پہ گرے گا۔ تو کوئی بھی اگر سیاسی جماعت ہوتی ہے، وہ سیاسی عمل کرتی ہے، تو وہ ان معاملات پہ گہری نظر رکھتی ہے کہ حالات کہاں جا رہے ہیں اور کن حالات میں کون ذمہ داری لے گا بلا وجہ۔ جو اس ملک کی اقتصادی حالت 3 سال کے اندر اندر ڈاؤن ورڈ جا چکی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اس ساری ڈسٹارٹڈ سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ تو نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی ضرورت سیاسی عمل کرنا بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کوئی کام نہیں کر رہی، تو سیاسی جماعتوں کا انتظار کرنا بھی ایک سیاسی عمل ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے منطقی انجام پر جائیں اور یہاں پہ بتایا جائے کہ جناب 2 سال ہو گئے ہیں تو اب تک کیا ہوا ہے، اور جو سہولت کار ہیں اور جو سیلیکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو ملک کی جو ہے مطلب آپ جو منظرنامہ پیش کر رہے ہیں اس سے تو ایک تاثر میں یہ بھی لے رہا ہوں کہ اس وقت عالمی اقتصادی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی حکومت کوئی ریلیف نہیں دے سکتی۔ پھر تو عمران خان کی حکومت کو کیوں دوش دیا جائے؟ نہیں، عمران خان کے تو دعوے بہت زیادہ تھے نا، لیکن وہ پینڈیمک کا تو اسے پتہ نہیں تھا نا کہ پینڈیمک کیا ہوگا۔ نہیں، دس از ناٹ ڈیو ٹو پینڈیمک۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پینڈیمک تو یہاں پہ میچور طریقے سے مارچ کے اندر آ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اس سے پہلے کے 18-19 مہینے ہیں وہ پاکستان کے اندر کتنا نیچے لے گئے، پاکستان کی جی ڈی پی کو کتنا نیچے لے گئے۔ انہوں نے جو کچھ یہاں پر مذائقہ خیزی کی ہے اقتصادی حالات میں، جو ڈالر کی صورتحال کر دی، میں اپنا شاہین قریشی صاحب اس پہ ہم نے باتیں بہت کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اب جو اس وقت کا منظرنامہ ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حکومت پرفارم کر رہی ہے اس سے بہتر پرفارم کرنے کی اپنا صلاحیت اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہے؟ نہیں، میں یہ سنگل وجہ نہیں سمجھتا، یہ ایک حقیقی جائزہ ضرور ہے
کہ مشکل حالات کرنے کی ذمہ داری جن پہ آتی ہے ان کو بھی تو سامنے لانا سیاسی عمل کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کہ چونکہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری جو ہیں سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کی سیاست کے اندر مداخلت کے باعث یہاں پر سیاسی عمل متاثر ہوتا ہے، اور یہ 72-73 سال کی تاریخ ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو منطقی انجام تک لے جانے کے لیے اور کانٹراڈکشنز کو سامنے لانے کے لیے معاشرے میں یہ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، جس کے اندر ان قوتوں کے نتیجے میں اور ان قوتوں کی ملی بھگت سے جو سیاسی ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کے ثمرات اور اس کے نتائج بالکل کرسٹل کلیئر کر کے عوام کے سامنے لایا جائے، چونکہ اس کے اندر جس طرح حب الوطنی اور دیگر معاملات کے فیکٹر ایڈ ہوتے ہیں، پریویسلی ریلیجن کے بھی بہت مؤثر طریقے سے ہوتے رہے، تو یہ بھی سیاسی جماعتوں کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو منطقی انجام پر جانے دیں، بے نقاب کریں، ایکسپوز کریں، اور یہ صورتحال میں عوام کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ یہ کرے، کیونکہ دیکھیے یہ بھی ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ اگر اس طرح بلاول کی یہ اپریہنشن ہے کہ اگر کسی کا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیں گے تو وہ کسی حد تک جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیٹرن کے اوپر کہیں نہ کہیں کلاسیفائی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر وہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو الائنس بڑی جلدی بن جائیں گے، اور انہیں اپنے ڈیموکریٹک کلیم اور بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے بھی بہت سارے سوالات درپیش ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری دانش میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹینیور پورا ہوگا، لیکن وہ سیاسی عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پنجاب میں کوئی شیئر دلوانے کے اوپر ہی یہ عمل کریں گے، کیونکہ اس دفعہ فضل الرحمان کا جو بھی ایکشن ہوگا اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا نون لیگ پنجاب کے اندر کوئی سیاسی عمل کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا اشارہ یہ ملے گا کہ جو گزشتہ دنوں روز شہباز شریف اور جو بلاول کی پریس کانفرنس تھی اس میں بلاول نے کہا کہ اب میاں شہباز جو ہیں وہ صحت مند بھی ہو گئے ہیں اور انقلاب کی قیادت بھی کریں گے، جس پہ فوری طور پر انہوں نے کہا کہ یہ تو شہباز نے کہا کہ ہم یہ جوان کندھوں کے سپرد کریں گے یہ کام۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ تمام سیاسی عمل کے ہی پیرائے میں آتا ہے، یہ سیاسی عمل ہر سچویشن میں ایک طرح کا سیاسی عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ دیکھیں اپنا شاہین قریشی صاحب، سیاسی عمل کی آپ نے بات کی، پیٹریوٹزم کی بات کی، ریلیجن کی بات کی، ریلیجن کے حوالے سے تو ہم نے تو یہ صورتحال ملک کی بنا رکھی ہے کہ آج بھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا، اور وہ اس لیے ہوا کہ اس نے ایک قانون کے بارے میں کچھ کہا یا اس پہ وہ لاگو کرنے گیا۔ ایک قانون کے بارے میں بات کرنا اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ سٹنگ گورنر جو ہے وہ اس کو شہید کیا جاتا ہے، سٹنگ اپنا فیڈرل اپنا منسٹر جو ہے سٹنگ کیبنٹ منسٹر وفاقی حکومت کا شہباز بھٹی صاحب کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم تو بہت ہی ولیٹائل سچویشن میں آ گئے ہیں، اور پیٹریوٹزم کی جہاں پہ بات کریں، ابھی تو سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ پیٹریوٹزم کے ایسے وہ چشکے ہمیں بچوں کو پڑھانے ہیں جو ظاہر ہے درست ہے۔ یہ بدقسمتی جو ہے یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر واضح بات ہے کہ یہاں کی سیاسی جماعتوں نے بالعموم اور پیپلز پارٹی نے بالخصوص اس کے اوپر نسبتاً کلیئرٹی رکھی ہے کہ سیاست میں مذہب کا استعمال جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر سب سے زیادہ موجودہ سیاستدانوں میں بلاول جو ہیں وہ سب سے زیادہ اوپنلی آتے ہیں، جرت کے ساتھ آتے ہیں کہ مذہبی طور پر نہیں کرنا، اور پچھلی دفعہ بھی فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے اپنے اختلافات کو اپنے نظریاتی فرق کی بنیاد میں شامل رکھا، اور یہ سوال شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر والے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو کچھ بھی سیاسی جماعتوں نے کیا، جس میں نون لیگ بھی یہ کرتی رہی، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی جب سلمان تاثیر کو پنڈی کے اسلام آباد کے وہاں پر مارکیٹ میں شہید کیا گیا،
لیکن پنجاب پولیس کے ہی لوگ تھے اس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا اور تاریخ کا ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے. لیکن اگر اس کے اندر سچائی کے ساتھ ہم جائیں تو عالمی سطح پر پہ بھی یہ دیکھا گیا کہ کیپٹلسٹ سسٹم کو بچانے کے لیے جب سیاست کی جاتی تھی تو مذہب کو استعمال کیا گیا. لیکن پاکستان کے اندر بھی جب ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کو گرایا گیا تو پی این اے کی صورت کے اندر مذہبی گروہ بندی بنائی گئی, اکٹھا کیا گیا اور مذہب کو استعمال کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے یہاں پر ایک چیز کی گئی. حالانکہ پروفیسر غفور جیسے سارے سیاستدان اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی جو ہیں ریکارڈ پہ ہیں کہ بھٹو صاحب کے اور جو ہے پی این اے کے درمیان معاملات طے پا گئے تھے. لیکن یہ دیکھیے کہ جب بھی جمہوریت کو نقصان پہنچانا ہو اس کے اندر بدقسمتی سے بھٹو صاحب کے دور میں بھی اور اس کے بعد تک جو ہے مذہبی کارڈ کھیلا گیا. آئی جی آئی کیا تھی؟ اسلامی جمہوری اتحاد. اس بنیاد پر بے نظیر کو اور جمہوری عمل کو سارے کو ہلایا جلایا گیا, سارے کو متاثر کیا گیا اور فنڈ ریلیز کیے گئے اور جس کے اندر ہماری قومی ایجنسیوں کے نام بھی آتے ہیں اور ہمارے فوج کے سربراہوں کے نام بھی آتے ہیں اور سپریم کورٹوں کے اندر پہ بھی ثبوت ہے کہ یہ بھی بدقسمتی ہے پاکستان کی تاریخ کی. یہ سارا کچھ ہوا ہے. مذہب بھی کھیلا گیا, ریاستی وسائل بھی لگائے گئے اور جو ہے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, مارشاء اللہ بھی لگے براہ راست. لیکن انڈائریکٹلی بھی جو ہیں بہت سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں حوالے کی گئیں. اور اگر کسی نے پیٹریاٹزم کا تو آپ دیکھیں نا, اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا. پیٹریاٹزم کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ تو مشرف بانٹتا تھا. وہ پیٹریاٹزم کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے, کسی اور کے پاس. درست بات ہے. یہ بات جو ہے اس قوم میں یہ ڈائیلاگ اب کھلنے ہی والا ہے اور یہ سیاسی پروسیس جو ہی آگے بڑھے گا اور انتخابی سیاست کے قریب قریب آئے گا, میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹریوٹزم کے نام پہ اور ریلیجن کے نام پہ چیزیں ہیں یہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. جب 70 کے الیکشن آپ کرواتے ہیں, اگر اس میں مجیب الرحمان جیتتا ہے تو آپ اس کو اقتدار دینے کے بجائے پیٹریوٹزم کا نام لے کے اس کو جو ہے اپنا غدار قرار کر دیتے ہیں اور ملٹری ایکشن کیا ہے وہاں پہ. بالکل. اور یہاں کی مذہبی قوتوں نے اس میں ان کے شانہ بشانہ ملٹری ایکشن میں حصہ لیا ہے, الشمس اور البدر وغیرہ. تو یہ بدقسمتی ہے. اور اگر آج ہم نے اپنا طرز عمل نہ بدلا اور بالخصوص ہمارے جو کے پی کے علاقے میں ہمارے نوجوان ہیں انہیں ہم مین سٹریم میں نہ لائے, ان کے ساتھ انگیج نہ اپنے آپ کو کیا, وہ ہمارے بچے ہیں. یہ جرت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم ماضی کو مت بھولیں, ماضی کے تجربات کو پیش نظر رکھیں. پاکستان کی وجہ سے ہی ہم سب کی شناخت ہے اور پاکستان سے اصل محبت کا جو اگر بات کرنی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے جو ہیں آج کی نیشنلٹیز ہیں, قومیتیں ہیں, ان کو ساتھ لے کر خوش و خرم لے کر ہی چل سکتے ہیں. آج کسی طاقت کے زور پہ نہیں چل سکتے. آج کسی کو کوئی نام دیں غداری کا اور کسی کے ایجنٹ ہونے کا, یہ بڑا قومی المیہ ہوگا. اور ہمیں جو ہم پاکستان کے بننے کے بعد کی جنریشنز ہیں, ہمیں یہ بڑی شدت سے احساس ہے کہ جب ہم اسکولوں کالجز میں آئے تو ہم نے ضیاء الحق دیکھا اور ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے. پھر ہم پروفیشنز میں آ گئے تو ہم نے مشرف جیسے لوگ دیکھے اور اس کے اندر بھی ہم جو ہیں فوج کی جو ہے سیاست کے اندر مداخلت دیکھتے رہے. لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو کچھ خواب رکھتے تھے وہ نہیں کر پائے. تو آج ہمارا قومی رول یہ بنتا ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے ملک کے ساتھ کہ یہ ملک سر یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں شاہین قریشی صاحب, جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس ہم میں کون آتا ہے؟ اب بھی اگر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی اگر سلمان تاثیر کے قاتل کو جس کو ہماری کورٹوں نے دہشت گرد قرار دے کر اپنا پھانسی پہ لٹکا دیا, اس کے بارے میں ہم نے پی این اے اپنا نیشنل ایکشن پلان کے اندر طے کیا کہ کسی بھی دہشت گرد کو گلوریفائی نہیں کریں گے. آج آپ کے خیال میں فضل الرحمان اس کو دہشت گرد سمجھتا ہے؟
آج آپ کے خیال میں نواز شریف اس کو دہشت گرد سمجھتا ہے؟ آج آپ کے خیال میں اس کو جماعت اسلامی دہشت گرد سمجھتی ہے؟ آج اس کو شیخ رشید دہشت گرد سمجھتا ہے؟ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہم بہت کنفیوز ہیں۔ فیاض نائک صاحب، یہ اس کے اندر میں اضافہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی مذہبی رہنماؤں کے آپ نے نام لیے اور سیاسی بھی نام لیے کہ جس کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد جو ہیں انہوں نے بھی ان کو شہید کا رتبہ دیا، جن پہ پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے سلمان تاثیر کے قتل کا جو ہے فیصلہ بھی سنا دیا گیا اور اس پر عمل بھی ہو گیا۔ لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج آپ کا پارلیمنٹ میں عمران خان اٹھ کے اسامہ بن لادن کو شہید کا رتبہ دے اور آپ ایف اے ٹی ایف کی بھی بات کر رہے ہوں ان دنوں میں، تو یہ کہاں سے معاملات کیسے ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ یوتھ کو متحرک کرنے والا جو سیاستدان ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو زیادہ یوتھ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ اگر عالمی سطح پر تسلیم شدہ دہشت گرد کو اگر شہید کا رتبہ دیتا ہے اور وہ بھی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے، تو یہ معاملات بہت سارے سر نو دیکھنے والے ہیں۔ بالکل درست آپ نے کہا کہ وہاں پہ فضل الرحمان بھی ان کو جو ہے شہید کا درجہ ہی دیتے ہیں جو سلمان تاثیر کے قاتل تھے۔ بالکل درست کہا کہ کیا اس پہ بلکہ مرحوم پروفیسر منور سے لے کے آج سراج الحق تک کوئی فرق نہیں ہے، بالکل فرق نہیں ہے۔ اور یہ نون لیگ کے اندر بھی اچھے خاصے لوگ جو ہیں اس مائنڈ سیٹ کے موجود ہیں جو ان چیزوں کے اوپر بالکل کنفیوز پالیسی رکھتے ہیں، جو کہ یہ ایف اے ٹی ایف وغیرہ کے ڈیمانڈ کے معاملے۔ مجھے بتائیے کہ جو پراکسی وارز کرنے سے ہم نے کیا تہیہ کر لیا کہ آئندہ ہم پراکسی وارز نہیں لڑیں گے؟ اگر ہماری صورتحال ہی نہیں رہی ہے، اس قابل نہیں رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو واقعی سچائی کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور بیک ڈور یہ وش لسٹ جو چلتی ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، کیا ہم نے کبھی پاکستان کے عوام کو بذریعہ پارلیمنٹ کسی کو اعتماد میں لے کے کوئی بات کی ہے؟ کیا پاکستان کے منتخب اراکین آزادی کے ساتھ دیکھیں نا شاہین کوئی صاحب، دیکھیں اب تو جس طرح اپنے وطن عزیز کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں میڈیا کے اوپر کیا دل سے کھل کر، ہم دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم دھرتی کی بیٹیاں ہم میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا درد دل کے ساتھ اپنے وطن کے معاملات سچائی کے ساتھ ڈسکس کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہیں نا۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ اس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر کو چیلنج کر رہے تھے کہ اسامہ بن لادن جو پوری دنیا کے اندر ایک خود یو این کے ڈکلیریشن اس کے خلاف ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد قرار دیا گیا یو این کی طرف سے، اس کو وہ اتنے بڑے القاب دے رہے تھے، اس کے بجائے ذوالفقار علی بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو، ان کو شہید کہنا جو پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، جن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے حوالے سے، ان کو تو وہ نہیں کہتے۔ اس وقت تو ہم سیاسی بن جاتے ہیں، سیاسی مخالف بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے ایک اپنا ایک چھچورے قسم کے فیشن نکلا ہے۔ جی ناظرین، شاہین قریشی صاحب سے شاید اساں جو رابطو کٹ جیو گفتگو ہلندڑ ہوئی جیکو عالمگیر جے حوالے سے جیکو موں ڳالهائڻ پہ چاہیو تو عالمگیر جیکو ہے جنہیں ذوالفقار علی بھٹو جو فوٹو کھنی پانی میں رکھی ان جے لئے جیکے نعرا لکھیا ہیں، یقینی طور تے ان سان پورے پاکستان جے اندر ہی جیکو چھچھورو پن ہے، ان یہ کہیں بھی قسم جی کا سنجیدہ سیاست نہ ہے تو ملک جے وڈن انتہائی قداور اگوانن کے این جیکو مانو وہ کرے، یہ جیکا روایت ہے یہ انتہائی نامناسب، انتہائی غلط روایت ہے جیکا اسان جے سیاست جے اندر آہستہ آہستہ وہ جیکا پینیٹریٹ پئی کرے۔ ان جو سبب یہ آت ہی جیکا خبر نہ ہے الگ کتھاں جی مخلوق جیکا ہے وہ سیاست میں اچی وئی ہے، ان کے نہ تو اخلاق جی خبر ہے، نہ آداب جی خبر ہے، نہ انہن کے جو ہے بنیادی اصولن جی خبر ہے، انہن جے لئے ہر شے جیکا ہے وہ ایڑی ہے جن کے بارے میں وہ
ईअं करे सघनि था, पर हक़ीक़त इहा आहे त दुनिया जे अंदरि मुआशरनि जे अंदरि, क़ौमुनि जे अंदरि, मुल्कनि जे अंदरि जेके क़दावर शख़्सियतूं हुजनि थियूं, उन्हनि क़दावर शख़्सियतुनि जे बारे में हमेशह सियासी इख़्तिलाफ़नि जे बावजूदि हिकिड़ो एतिराम जो रिश्तो रहे थो, हिकिड़ो एतिराम जी हद रहे थी जेका कंहिंखे बि क्रॉस करण जो इख़्तियार नथो हुजे। भली अॼु बीजेपी जेका आहे उहा जेको कुझु कंदी हुजे, पर बीजेपी गांधी त गांधी, जवाहरलाल नेहरू जे बारे में बि बीजेपी ईअं नथी ॻाल्हाए सघे, ईअं नथी करे सघे त हू जेको आहे उन जे बारे में अहिड़े क़िस्म जा के इवन इंदिरा गांधी जे बारे में बि बीजेपी अहिड़े क़िस्म जा उहो न कंदी। ख़ुदि अमेरिका जे अंदरि केतिरा ई सदर, रिपब्लिकन सदर, केतिरा ई डेमोक्रेटिक सदर उन्हनि जे नालनि ते, पर ईअं न थींदो आहे त साबिक़ सदर खे या साबिक़ वज़ीर आज़म खे दुनिया जे जमहूरियतुनि जे अंदरि ईअं माण्हू को करे सघे। इहा जेका रिवायत आहे उहो जो सबबु इहो आहे त हीअ जेके इमेच्योर नासमझ क़िस्म जा छछोरेपन जे रिवायतुनि खे ॿधल हिकिड़ा जेके माण्हू जेके आहिनि उहे सियासत में घिड़ी आया आहिनि, जंहिंजे करे बल्कि आंदा विया आहिनि, उन्हनि जे करे इहा सियासत ऐं सियासतदाननि खे जेको इहो कयो पियो वञे। हूअं बि मुल्क जे अंदरि सियासी बाणुनि खे ख़राबु करणु, उन जे बारे में केतिरियूं ई हथ ठोकियूं ॻाल्हियूं हलाइणु, केतिरियूं ई जेको आहे उन्हनि जे बारे में केतिरा ई ईअं माण्हुनि जे गॉसिप्स जी सूरत में जेको आहे ॻाल्हियूं हलणु, उहो केतिरनि हवालनि सां असांजे मुल्क जे अंदरि राय जा हिकिड़ी जेका आहे हिकिड़ी बिल्कुलु हिकिड़ी फैक्ट्री आहे जंहिंजो हर वक़्तु इहो कमु आहे त सियासतदाननि जे बारे में चित्र करे, सियासतदाननि जे बारे में को इन तरह जूं सस्पिशियस क़िस्म जूं स्टोरीज़ जेको आहे माण्हुनि जे कननि ताईं पहुचाए, सोशल मीडिया जे थ्रू हाणे उहो कमु तेज़ थी वियो आहे। पर हीउ जेको फिक्सिड जे नाले में जेको इहो PTI जे हिकिड़े हलकड़े MNA जेको हरकत कई आहे, उन ते यकीनी तौर ते पूरे मुल्क जे अंदरि तमामु घणी कावड़ आहे, ग़म आहे, गुस्सो आहे। ऐं उनखां पहिरियों जेको आहे इहा हरकत वज़ीर आला सिंध जे बारे में कई वई। हालांकि वज़ीर आला सिंध जे बारे में बि अहिड़ी हरकत करणु हिकिड़ो इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव आहे, हिकिड़े प्रोविंस जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आहे, उनजे बारे में अहिड़ियूं हरकतूं करणु कंहिं बि तरह कंहिंखे बि इहा ॻाल्हि जी इजाज़त न हुअणु घुरिजे। असांखे पंहिंजे सियासत खे अकाउंटेबल करणु घुरिजे। असांजी सियासत जेकॾहिं ईअं पंहिंजो छुड़वाक थींदी वेंदी, ईअं छुड़वाक थींदी वेंदी त पोइ यकीनी तौर ते उन में हिकिड़ी बाशऊर, हिकिड़ी मुनज़्ज़म, हिकिड़ी मज़बूत समाज जी अदावत जे बजाए हिकिड़ो छुड़वागनि जो हिकिड़ो टोलो थी वेंदो। पोइ हर तरफ़ खां जेके रद्द अमल ईंदा ऐं हर तरफ़ छुड़वागी जो अमल थींदो, उन सां सोसाइटी बहसियत मजबूरी फ़ाइदे जे बजाए नुक़सान में वेंदी। तंहिंजे करे हिन वक़्तु जेका सॾमूरी जेका गुफ़्तगू हुई पंहिंजो शाहीन कुरैशी साहिब सां, त उनजो सबबु मतिलबु इहो हुयो त मुल्क जे अंदरि सियासत, सियासतदान, उनखां अलावा उन्हनि जा एजेंडा, उनजा मौक़िफ़, उनजा मामला जेके आहिनि उहे तमामु नंढड़ा थींदे नज़र अचनि था पिया। हिन वक़्तु मुल्क खे जेके दरपेश मसइला आहिनि, जेके जहिड़े क़िस्म जूं चैलेंजिस आहिनि, दहशतगर्दी खां वठी ऐं ख़ुदि जेको आहे FATF खां वठी नेब जे हवाले सां एहतसाब जो अमल कीअं शफ़ाफ़ थिए, बदकिस्मती सां असां उन्हनि समूरनि मामलनि में बहसियत हिकिड़ी रियासत जे फेल थींदे नज़र अचूं था। बहसियत हिकिड़ी हुकूमत जे, हीअ हुकूमत, उनखां अॻी हुकूमत, उनखां अॻी हुकूमत, मुशरफ जी हुकूमत, इहे समूरियूं हुकूमतूं हिकिड़े एहतसाब जे शफ़ाफ़ निज़ाम या हिकिड़े मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो बहितर अहिड़ो को निज़ाम राइज करणु जंहिंसां जमहूरियत ताक़तवर थिए, जमहूरी इदारा ताक़तवर थियनि, जंहिंसां मुल्क जी मईशत मज़बूत थिए, जंहिंसां मुल्क जो इमेज दुनिया लेवल ते बहितर थिए, उन तरह जूं कोशिशूं असांखे थींदे नज़र नथियूं अचनि। असां वक़्तु हिन वक़्तु बि ॾाढी पोलराइज़ेशन आहे। असांजे सियासतदान हिक ॿिए खे लताड़नि था। असांजे ग़ैर सियासी जेके असांजा इदारा आहिनि, जेके मुल्क जे सिक्योरिटी जा इदारा आहिनि या मुल्क जे अदालतुनि जे बारे में जेको आहे असांजे विच में जेको ख़्यालु आहे, उहो ख़ुदि जेको आहे असांखे काज़ी फ़ाइज़ी सां जे केस खां वठी ॿियनि केतिरनि मामलनि ते लॻे ईअं थो त काफ़ी चेक्स ऐं काफ़ी ग़ैर आइनी मावराए आइन जेके प्रेशर्स आहिनि, जेके फेस करणा था पवनि असांजे सियासतदाननि खे, असांजे ॿियनि इदारनि खे, असांजे अदालतुनि खे। इन तरह जूं शयूं जेसिताईं हलंदियूं रहंदियूं, इहो नथो चई सघिजे त पाकिस्तान हिन वक़्तु जेका आलमी मंज़रनामो आहे, जंहिंमें आलमी तरह ते FATF जी हिकिड़ी तलवार बि असांजे मथां लटकियल आहे, त साॻे वक़्तु जेको दुनिया जे अंदरि जेका सुकड़जंदड़ मईशत आहे ऐं न्यू अलाइनमेंट्स जेके दुनिया जे अंदरि थियनि पियूं, नओं हिकिड़ो ग्लोबल ऑर्डर जेको आहे उनमें वजूद में अचे पियो, उन वक़्तु असां बहसियत हिकिड़े ज़िम्मेवार
डेमोक्रेटिक रियासत जे डेमोक्रेटिकली जेको आहे पंहिंजो प्रिंसिपल्स ते यकीन रखंदड़ रियासत जे पंहिंजो इमेज न ठाहींदासूं त ज़ाहिर आहे असांजो नुक़सानु ई थींदो। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच खे इजाज़त सदाई गॾु।